بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع، ایسا اللہ جو مہربان اور نہایت ہی کرم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان علی ٹی وی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں، جب یکم ذوالحج جو ہے یعنی چاند قربانی کا نظر آ جائے، کیا آپ اس کے بعد بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں کٹوا سکتے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو میرے چینل کے اوپر نیوز آتی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ میری جو بھی بعد میں ویڈیو ہے آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آقا علیہ السلام کا سنت طریقہ اور صحابہ اکرام کا طریقہ کار اور اکثری یعنی بزرگوں کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ جب قربانی کی نماز ادا کر لی جائے اس کے بعد بال کٹوانا یہ مستحب ہے، حضور کی سنت ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، ولیوں کا بھی طریقہ یہی ہے۔ تو مستحب طریقہ یہی ہے، بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ جب عید پڑھ لے، جانور کو ذبح کر لے، اس کے بعد بندہ بال کٹائے یا ناخن کٹائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ کٹواتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن مستحب طریقہ جو ثواب کا طریقہ ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، ثواب سے وہ محروم رہ جائے گا، مستحب طریقے سے وہ محروم رہ جائے گا، اپنے نبی کی سنت سے، اپنے جو ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی سنت سے وہ محروم ہو جائے گا، یعنی گناہ گار نہیں ہوگا۔ جو مستحب طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، جو بیسٹ طریقہ ہے، وہ عید کی نماز کو ادا کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ بال کٹوایا جائے اور ناخن کٹوایا جائے۔ عام طور پر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جن جانوروں کو ہم نے خریدا قربانی کے لیے، کیا ہم اس کو رنگ لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو جو ہے دلہن کی طرح سجا سکتے ہیں؟ اپنے دادا ابراہیم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے کیا ہم اس کو رنگ وغیرہ دلہن کی طرح سجا سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ سجا سکتے ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنا مال جان حلال کمائی سے جانور کو خریدتا ہے، خریدنے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اس جانور کے قریب رہے، جتنا قریب رہے گا، جتنا اس کی دیکھ بھال کرے گا، جتنا اس کو کھلائے گا، جتنا جو ہے اس سے نزدیکی اختیار کرے گا، اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن جب وہ پرصلات کا اس کو کہا جائے گا کہ تو نے یہاں سے گزرنا ہے، تو اللہ پاک کی ذات جو ہے جس کو اس نے تیار کیا ہوگا قربانی کے لیے، اپنے دادا ابراہیم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے، حضور کو راضی کرنے کے لیے، واجب کو پورا کرنے کے لیے، اللہ پاک کی ذات اس جانور کو حکم فرمائے گی، جا اس بندے کے بعد جس نے تجھے قربان کیا میری راہ میں اور تیری پرورش کی، تجھے دلہن کی طرح سجا کے رکھا، تیری اس نے پرورش کی طرح خیال کیا، جا اس کے پاس پرصلات سے سواری بن کر، تاکہ وہ پرصلات سے گزرے، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ مستحب طریقہ ناخن اور بالوں کا مستحب جو طریقہ ہے، جو بیسٹ طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے، وہ عید کی نماز کے بعد ہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ثواب سے محروم رہ جائے گا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک اور بات یہ یاد رہے، جس شخص کے اوپر قربانی ہے اسی کے لیے لازمی ہے، ہر شخص کے لیے لازم نہیں ہے۔ اگر تیسرا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں اس طرح کہ اگر ہم نے جانور خریدنے کے بعد وہ جانور اللہ کی حکم سے وہ مر گیا، یا ڈکیٹوں نے چوری کر لیا، یا وہ جو غائب ہو گیا، ہمارے سامنے گھر میں موجود نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو شخص اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، نصاب ہے، جو ہے اس کے پاس یعنی صاحب نصاب ہے، تو پھر تو وہ دوسرا جانور لے کر آئے گا حلال کمائی سے اور اس کو قربان کرے گا اللہ کی راہ میں۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہے، مزدور ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس کو چھوٹ ہے۔ غریب کے اوپر جو ہے وہ کیا نام ہے، اس کا غریب کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ غریب ہے، صاحب نصاب ہے ہی نہیں۔ اگر بالفرض وہ کر لیتا ہے ارادہ قربانی کرنے کا، تو اس وقت کے اندر اگر اس کا جانور گم ہو جاتا ہے یا اللہ کے حکم سے وہ مر جاتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا نہ بھولے گا، شیئر کرنا بالکل نہ بھولے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔